الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نؤمن به ونتوكل عليه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال تعالى في لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وروى الإمام الترمذي رحمه الله في جامعه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه المبارك إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تر کبریائی بڑائی اچھے کلمات خالق کائنات کے لیے، رازق کائنات کے لیے، مالک کائنات کے لیے، جو کائنات کا نظام چلانے والا ہے. بے شمار سلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود مزکا پر، جنہیں رب العالمین نے رحمتاً للعالمین بنایا، اور وہ تمام خوبصورت وجود جنہیں اللہ تعالیٰ نے حبیب کائنات محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے منتخب کیا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. میرے قابل احترام سامعین اور سامعات، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دونوں جہاں کی عافیت عطا کرے. اسلام دین کامل ہے، اسلام دین فطرت ہے. میری اور آپ کی تمام تر جائز ضرورتوں کو بہت خوب انداز میں پورا کرتا ہے. اسلام واحد دین ہے جس نے کہیں کسی مقام پر انسان کی کسی جائز ضرورت پر کوئی قدغن نہیں لگائی، کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس نے ہر معاملے میں انسان کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اسے ریگولائز کر دیا، کچھ شرطیں لگا دی کہ تم اگر اپنی ضرورت پوری کرنا چاہتے ہو تو ان شرطوں کے مطابق اپنی ضرورت پوری کرو. اس کو شتر بے مہار مادر پدر آزادی نہیں دے دی جیسا کہ مغرب نے دی ہوئی ہے، یا جیسا کہ اور دیگر ہمیں مذاہب میں یہ بات نظر آتی ہے ہر معاملے میں. تو انہی انسان کی بنیادی ایک ضرورت نکاح کا ہے. نکاح کرنا، نکاح کا پیغام دینا، نکاح کا پیغام لینا. اس حوالے سے برصغیر پاک و ہند کا معاشرہ بہت زیادہ ہندوانہ ثقافت سے متاثر ہے، اور بہت ساری غلط فہمیاں ہمارے پاس پائی جاتی ہیں. مثال کے طور پر کہ نکاح کا پیغام ہمیشہ لڑکے والوں کی طرف سے آنا چاہیے. یہ ایک ہندوانہ سوچ ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. سیدنا عمر فاروق اپنی بیٹی سیدہ حفصہ کا رشتہ خود سیدنا ابو بکر کے سامنے پیش کرتے ہیں، سیدنا عثمان غنی کے سامنے پیش کرتے ہیں، اور اس کی سب سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا کا رشتہ پیش کیا تھا خود سیدنا علی کے. اسی طرح ہمارے پاس یہ جہیز اور اسی طرح برات نام کا ایک لشکر جو جاتا ہے لڑکی والوں کو فتح کرنے کے لیے، یہ سب ہندوانہ سوچیں ہیں. صحیح بخاری میں ایک حدیث جو ہمیں ملتی ہے جس میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے نکاح کا ذکر ملتا ہے. وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، جب پوچھتے ہیں کہ عبد الرحمن نکاح کر لیا، تو کہا ہاں اللہ کے نبی نکاح کر لیا. کہا اولم ولو بشأۃ، ولیمہ کرو خواہ ایک بکری کا ہی کیوں نہ ہو.
معلوم ہوا کہ اصل جو رسم ہے شرعی طور پر وہ ولیمے کی ہے۔ علی کل حال میں یہاں پر غلط مفاہیم کا ازالہ کرنے نہیں کھڑا ہوا، نہ میں وہ باتیں ساری ذکر کر رہا ہوں۔ میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ اسلام کا تصور کیا ہے نکاح اور ازدواجی زندگی کے حوالے سے۔ ماں باپ کو بھی ڈسکس کروں گا، کہیں اولاد کو ڈسکس کروں گا، کہیں دعا کے کچھ پہلو ڈسکس کروں گا، یہ ساری باتیں آئیں گی۔ تو سب سے پہلی بات، ہمارے معاشرے میں بالخصوص مردوں کے معاشرے میں ایک بات بڑی مشہور ہے کہ جب ہم اپنے بیٹے کے لیے یا بھائی کے لیے رشتے کی تلاش میں نکلتے ہیں تو ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے اور بھی کتابوں میں موجود ہے کہ تنکح المرأة لأربع، کہ عورت سے 4 باتوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالہا، اس کے مال کی وجہ سے، ولحسبہا، اس کی حسب نسب کی وجہ سے، وجمالہا، اور اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، ولدینہا، اور اس کے دینداری کی وجہ سے۔ اللہ کے نبی نے کہا فاظفر بذات الدین، دیکھو تم دیندار عورت کو چنو گے تو تمہارے دونوں جہاں وہ سنوار دے گی۔ ہمیں صرف یہ حدیث یاد رہتی ہے، جبکہ اس سے کہیں زیادہ سخت پیرائے میں، کہیں زیادہ سخت تاکید لڑکوں کے لیے آئی ہے کہ جب تم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کا رشتہ تلاش کرو، یا جیسا کہ جامع ترمذی کی میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی، اذا جاءکم من ترضون خلقہ ودینہ، اور ایک حدیث میں آتا ہے اذا خطب الیکم، اگر تمہارے پاس کوئی پیغام بھیجے تمہاری بہن کے لیے، تمہاری بیٹی کے لیے، من ترضون خلقہ ودینہ، جس کے تم دینداری پلس اخلاق سے راضی ہوتے ہو، تو تم اپنی بہن اور بیٹی کا نکاح کرنے میں تاخیر نہ کرو۔ عورت کے اندر دینداری کی شرط رکھی گئی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی 3 جو باتیں ذکر کی جا رہی ان کی نفی کی جا رہی، نہیں، اصل اہمیت دینداری کی ہے، لیکن مرد میں دینداری کے ساتھ اس کا صاحب اخلاق ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ صرف دینداری کافی نہیں، اس لیے کہ مرد رولنگ پاور میں ہے، اس نے گھر کا نظام چلانا ہے، اس کے لیے دیندار پلس اس کا صاحب اخلاق ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس فرمان میں پہلے اس کا صاحب اخلاق ہونا ذکر کیا اور پھر اس کے دینداری کا ذکر کیا۔ میں یہاں پر ان باتوں کا ذکر نہیں کرنا چاہ رہا کہ ہم اپنی بہنوں، بیٹیوں، بیٹوں اور بھائیوں کی جب رشتے تلاش کرتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تو دینداری ہوتی ہی نہیں ہے، ہمارے تو اپنے ڈیفرنٹ اسٹینڈرڈز ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں اس کا وہ کتنا فائنینشل، کتنا اسٹیبل ہے، کتنا اس کی انکم کیا ہے، جاب کرتا ہے نہیں کرتا، فیملی چھوٹی ہونی چاہیے، اچھا وہ لڑکے کی اگر ماں باپ نہیں ہے پھر تو کمال ہو جائے گا جی، مطلب ہے بہت ساری ہمارے پاس ہندوانہ اور ایسی ناپسندیدہ کیفیات موجود ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اگر ہمارے پاس ایسی چیزیں موجود ہیں تو سچی بات ہے ہمیں شرم آنی چاہیے اپنے ان سٹینڈرڈز پر۔ تو یہ سب سے پہلی چیز ذہن رکھ لیجیے کہ دونوں کے لیے انتخاب کی بنیاد دینداری، اور مرد کے پاس دینداری پلس اس کا صاحب اخلاق ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز جو ہمارے پاس آتی ہے، شادی کے بعد، نکاح کے بعد جتنی بھی ہمارے پاس رسمیں ہیں اس پر میں بات نہیں کرنا چاہ رہا، اسلام جو ہے وہ ہر مرحلے پر اس دینداری کو مقدم رکھتا ہے۔ جیسا کہ میں آگے چل کر ہر مرحلے پر بتاؤں گا، اسلام نے دینداری کا انتخاب صرف اور صرف دینداری کو صرف اس لیے نہیں رکھا کہ رشتے کا انتخاب کرتے وقت دینداری کو رکھا جائے، بلکہ ہر مرحلے پر، ہر لمحے پر اسی دینداری کو اوپر رکھا گیا۔ مثال کے طور پر سہاگ رات ہے، یا جب ایک مرد اور عورت آپس میں ملاقات کرتے ہیں تو وہاں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا ہمیں بتائی ہے وہ دعا بھی یہی بتاتی ہے ہمیں، بلکہ اس دعا کے کلمات کو، دعا کے پڑھنے کے نتیجے میں ہمیں اتنی بڑی بشارت دی گئی کہ اس دعا کے پڑھنے کے بعد جو اولاد اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے اس پر شیطان کبھی تسلط حاصل نہیں کر سکتا۔ یہاں بھی وہی دینداری اور وہی صالحیت، وہی نیکی، وہی تقوی کا وہی ذکر یہاں پر بھی کیا جا رہا ہے۔ جب آپس میں ملاقات کریں اس وقت یہ دعا جو ہے یہ اپنے سامنے جو ہے ان کو رکھنی چاہیے۔ ڈیورنگ پریگنینسی، حمل کے دوران ہمارے معاشرے میں بڑی غلط فہمیاں موجود ہے جی
کہ جی وہ سورہ مریم پڑھی جائے، سورہ یوسف پڑھی جائے تو بچہ بڑا خوبصورت پیدا ہوتا ہے، یا سرہانے کسی انگریز بچے کی تصویر رکھ لی جاتی ہے، ساری کی ساری واقعات قسم کی خرافاتی باتیں جن کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ دین نے ہمیں بتایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ تم میں سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین وہ ہے جس کے پاس اللہ تعالیٰ کا قرب سب سے زیادہ ہے۔ تقوی اللہ کا قرب ہی تو ہے، جس کے پاس دینداری سب سے زیادہ ہے وہ سب سے زیادہ خوبصورت اور حسین ہے۔ ظاہری خوبصورتی اور حسن کو اسلام نے کبھی بھی معیار نہیں بنایا، اگر ایسا ہوتا تو کبھی بھی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک غلام کو، سیدنا بلال کو یہ نہ کہتے سیدنا بلال، وقت کا خلیفہ ایک غلام کو کہتا ہے سیدنا بلال، کبھی بھی ایسا نہ ہوتا۔ اسلام میں ظاہری خوبصورتی، مالداری اور حسب نسب کو کبھی بھی فضیلت کا مقام اور درجہ نہیں دیا گیا۔ لہذا اس حوالے سے یہ چیز ذہن میں رکھیے کہ اس مدت میں حمل کے دوران کوئی ایسی خاص صورت نہیں ہمیں ثابت ملتی، نہ کوئی خاص عمل ملتا ہے، لیکن ایک بات ضرور ملتی ہے، اور یہ کہ اس دوران اگر ماں جس ماحول میں رہتی ہے، جو اس کے معمولات ہیں، وہ ان معمولات سے وہ بچہ متاثر ضرور ہوتا ہے۔ اگر اس دوران ماں قرآن مجید کی تلاوت کثرت سے کرتی ہے، تلاوت سنتی ہے، یہ نیکی اعمال صالحہ کا اہتمام کرتی ہے، تو لاشعوری طور پر بچہ اس چیز سے متاثر ہوتا ہے، یہ ضرور ملتا ہے، لیکن کوئی خاص کیفیت ہمیں نہیں ملتی اس حوالے سے۔ اس کے بعد اگلا جو پیدائش والا معاملہ آتا ہے، یہاں بھی دیکھیے دینداری والا معاملہ آ جاتا ہے۔ پیدائش کے حوالے سے میرے سامنے سورہ آل عمران کی ایک آیت ہے جس میں غلط فہمی کا ازالہ بھی کیا جا رہا ہے، جہاں پر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نانی جو ہیں، وہ جب سیدہ مریم کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ کہتی ہیں انی سمیتھا مریم، اپنی اس بیٹی کا کیا نام رکھتی ہیں؟ انی سمیتھا مریم، میں نے اس کا نام کیا رکھا؟ مریم نام رکھنے والی خاتون ہے۔ اور ہمارے اس معاشرے میں ہندوانہ ثقافت کے زیر اثر ہم جس عورت نے 8 مہینے 9 مہینے زندگی موت کی کشمکش میں مبتلا رہ کر جنم دیا ہوتا ہے، یقین کیجئے کہ کسی بچے کی پیدائش عورت کے لیے زندگی اور موت، یہ دونوں چیزیں آپشن برابر ہوتے ہیں اس کے، اور اس کو ہم حق ہی نہیں دیتے۔ نام بچے کا کون رکھتا ہے؟ پھپھو رکھتی ہیں، چچا رکھتے ہیں، دادا رکھتے ہیں، دادی رکھتی ہیں، خاتون سے پوچھا بھی نہیں جاتا۔ ایسا نہیں ہے، یہاں پر نام سیدہ مریم کا نام ان کی والدہ نے رکھا تھا۔ لہٰذا میری آپ لوگوں سے اپیل ہے کہ اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو اس خاتون سے سب سے پہلے پوچھیں جو ماں ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ماں کے مقام پر فائز کیا ہے، انی سمیتھا مریم۔ اور پھر دیکھیے وہ دعا کیا کرتی ہیں، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ۔ ابھی سیدہ مریم علیہ السلام کی والدہ کو یہ نہیں پتا کہ مریم زندہ رہیں گی یا نہیں رہیں گی، فوت ہو جائیں گی، ان کی شادی ہوگی نہیں ہوگی، بچے ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ ایک ماں کا سب سے بڑا جو کام ہوتا ہے وہ اپنی اولاد کے لیے دعا کرنا اور دعا دینا ہے۔ آج ہمارے والدین یہ دعا دینے والے فن کو بھول گئے ہیں۔ ہم گھر سے اسی طرح نکلتے ہیں، ہماری ماں ہمارا باپ ہمیں دعا نہیں دیتا، دل میں کرتے ہوں گے، لیکن یہ دعا دینے والا کام اونچی آواز سے کیا جائے، یہ ایک تربیت کا حصہ بھی ہے۔ جب بچہ گھر سے باہر نکلے اس کو اپنے محبت بھرے لمس کے ساتھ رخصت کریں، وہ لمس دیجئے، وہ دعا دیجئے کہ بچہ گھر سے باہر جا کر بھی گھر کی کشش میں رہے کہ ہاں مجھے گھر واپس آنا ہے، کیونکہ وہاں میرا ویلکم بہت اچھے انداز سے ہوگا۔ بچوں کو بھی یہ چیز سکھانے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر سیدہ مریم دعا کر رہی ہیں، اے اللہ میری اس بیٹی کو، میں اپنی اس بیٹی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، شیطان کے شر سے، اس کی تمام تر مکاریوں سے، عیاریوں سے۔ اور پھر وہ کہتی ہیں وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ۔ حیران کن بات ہے، اس دعا میں سیدہ مریم کی والدہ اپنی بیٹی کے لیے دعا بھی کر رہی ہیں، جب آگے نا وَذُرِّيَّتَهَا، اور اس کی اولاد کو بھی اللہ شیطان کے شر سے بچا، تو معلوم ہوا کہ ماں نے ایک ہی دعا میں اپنی بیٹی کی عمر کی بھی دعا کی، اس کے نکاح کی دعا بھی کر لی، اس کی اولاد کی بھی دعا کی، اور اس کو شیطان کے شر سے بچانے کے لیے بھی دعا کی۔ ایک مختصر سی دعا میں سیدہ مریم کی ماں نے 4 دعائیں اپنی اولاد کے لیے کی، اپنی بیٹی کے لیے۔
تو ہماری ماؤں کو، ہمارے باپ کو، ہمارے والدین کو یہ دعائیں اپنی اولاد کے حوالے سے یاد رکھنی چاہیے۔ اس کے بعد مدت رضاعت والا معاملہ آتا ہے، وہاں بھی یہی دینداری ہے، وہاں بھی یہی صالحیت، وہی نیکوکاری، وہی اعمال صالحہ کا معاملہ ہے کہ جب آپ دیکھ لیجئے عمومی طور پر ہماری جو شریعت ہے اس بات کو بہت پسند کرتی ہے کہ ایک مسلمان ہمہ وقت باوضو رہے۔ باوضو رہنا اور بغیر وضو کے رہنا دونوں کیفیت میں بہت فرق ہے۔ وضو در حقیقت میرے اور آپ کے جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہمارے ارد گرد ایک روحانی حصار کھنچ جاتا ہے جو ہمیں شیطان سے بچاتا ہے۔ ہم بہت سارے کام وضو کے بعد از خود لاشعوری طور پر ہم نہیں کرتے۔ تو ہم سے دوست ہمارا مذاق کرتا ہے، ہم سے کہتے ہیں یار ایک سیکنڈ یار میں نے وضو کیا ہوا بھائی، ابھی تو وضو کر کے آ رہے ہو یار۔ تو وضو لاشعوری طور پر ہمارے اخلاق کو بھی سیکیور کر رہا ہے اور ہماری جو پوری جسم کی جو ایک انٹرنل کیمسٹری ہے نا اس کو بھی چینج کرتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد انسان کی سوچ چینج ہوتی ہے۔ یہ میں آپ کو دنیاوی فائدے بتا رہا ہوں، دینی فائدہ تو سب سے بڑا یہ ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل تھا۔ یہ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کریں گے، سیدھا جنت جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ماں اگر ایک مدت رضاعت میں فیڈنگ کے حوالے سے اگر وضو کرتی ہے اور وضو کر کے فیڈنگ کرواتی ہے، اور فیڈنگ کرتے وقت یہ چیزیں مصنوعی کیفیت میں نہیں مل رہی، میں اس کو عام احادیث سے استنباط کر رہا ہوں کہ ہمہ وقت باوضو رہے اور پھر اس دوران قرآن مجید کی تلاوت سنتی رہے، کرتی رہے، جو بھی ہے۔ تو یہ ایک جسمانی غذا تو بچے کے جسم میں ماں کے دودھ کے ساتھ جاتی ہی ہے، اس کو روحانی غذا بھی مل رہی ہوتی ہے۔ یہ دینداری والا وہ نظام ہے جو اسلام ہر لمحے گزرتے لمحے ماں کو اور باپ کو دے رہا ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ دینداری کا انتخاب صرف رشتہ تلاش کرتے وقت رکھا گیا، بلکہ اس دینداری کو رشتہ تلاش کرتے وقت جب میاں بیوی آپس میں جائیں، جب حمل والا معاملہ، پیدائش والا معاملہ، رضاعت والا معاملہ، ہر جگہ اس چیز کو اہمیت دی گئی۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ جو رضاعت والا معاملہ ہے فیڈنگ، میں اس کی جو سائنسی فائدے ہیں، میڈیکلی فائدے، وہ تو میں یہاں پر ذکر نہیں کر رہا۔ میں پھر وہی بات کروں گا، بحیثیت مسلمان میں آپ لوگوں کو ایک قاعدہ دینا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، بالخصوص میرے طلبہ ساتھیوں، اس بات کو سمجھ لیجئے کہ جب کسی کام کے کرنے کے حوالے سے آپ لوگوں کے پاس اللہ کا فرمان آ جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جائے، تو آپ اس کے دنیاوی، طبی، معاشرتی، سماجی فائدے مت تلاش کیجئے۔ آپ کے سامنے سب سے بڑا فائدہ یہ ہونا چاہیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کائنات کے رب نے اور ہمارے محبوب نے اس کا حکم دیا، اس سے بڑا فائدہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اور یہی تقویٰ ہے، یہی عبادت ہے، یہی اللہ کی رضا ہے، اور یہی ہدف ہے، اور یہی ہماری اس دنیا میں اور آخرت کی کامیابی ہے۔ ہمارے زندگی کے بہت سارے معاملات ایسے ہیں جہاں پر ہمارے سامنے ایک طرف اللہ اور اللہ کے نبی کا فرمان ہوتا ہے، دوسری طرف ہماری پسند ناپسند، ہماری چاہتیں اور ہماری دنیاوی فائدے اور نقصانات ہوتے ہیں۔ یہ قاعدہ اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے، اس کو ایک مرتبہ عمل کرنے میں ضرور مشکل پیش آتی ہے، اس کے بعد ہمیشہ کے لیے آسانی ہو جاتی ہے۔ مجھے اجازت دیجئے، ایک وہ اس موضوع سے تعلق تو نہیں ہے میرا، لیکن بہرحال میں آپ کو بتاتا چلوں۔ شیخ ضیاء الرحمن رحمہ اللہ جو اب ہمارے درمیان نہیں ہے لیکن ہماری دعاؤں میں ہمہ وقت ہیں، اور جب تک ہم زندہ ہیں وہ ہماری دعاؤں میں اسی طرح رہیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وہ بتاتے ہیں کہ مجھے زندگی میں پہلی مرتبہ ابو نے، میرے والد صاحب نے مجھے ایک جگہ معافی مانگنے کے لیے بھیجا، بس وہ پہلی دفعہ میرے لیے معافی مانگنا مشکل تھی۔ جن سے معافی مانگنے کے لیے بھیجا تھا، میں دروازے پر کھڑا سوچ رہا تھا کہ دروازہ ناک کروں یا نہ کروں۔ میری انا تھی کہ میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے، کیوں معافی مانگوں میں۔ پھر جن سے معافی مانگنے گئے تو انہوں نے دروازہ کھول کے دیکھا، اچھا آگے ہوش ٹھکانے لگ گئے تمہارے، انہوں نے اور مطلب غلطی پر نمک چھڑک دیا اور مسئلہ بنا۔ لیکن وہ کہتا ہے رحمہ اللہ وغفر اللہ له ونور اللہ قبرہ ورفع درجاتہ وزاد اللہ فی حسناتہ وکفر عن سیئاتہ۔ کہنے لگا بس مجھے پہلی مرتبہ مشکل پیش آئی، اس کے بعد مجھے کبھی کسی سے معافی مانگنے میں مشکل پیش نہیں آئی، وہ اپنے طلبہ سے بھی معافی مانگ لیتا تھا۔
کسی سے بھی معافی مانگ لیتا تھا وہ. تو نیکی والا کام جہاں اللہ کا حکم ہو, اللہ کے نبی کا فرمان ہو, وہ پہلی مرتبہ مشکل ہوتا ہے, اس کے بعد وہ نیکی آسان ہو جاتی ہے. من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا. بھائی جب اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرو گے, اللہ پر یقین کرو گے, تو اس کے بعد آگے راستے جو ہیں شیطان کے شر سے بچنے کے لیے وہ اللہ تعالیٰ راستے دے گا, آپ کو ہمت بھی دے گا, استقامت بھی دے گا. اسی لیے اس صحابی نے پوچھا تھا نا اللہ کے نبی سے, ایک ایسی نصیحت کر دیجیے جو آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنا نہ پڑے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, قل آمنت باللہ ثم استقم. کہو کہ میں ایمان لایا اور پھر اس پر میں ڈٹ گیا. تو یہ جو ایمان کی تجدید والا معاملہ ہے, یہ انسان کے ساتھ ہر لمحہ چلتا رہتا ہے, کنٹینیو رہتا ہے. استقامت والا معاملہ بھی اسی طرح چلتا رہتا ہے. میں ابھی مسجد سے اندر داخل ہوں گا تو یہاں بھی میرے لیے یہ استقامت والا معاملہ میرے سامنے کھڑا ہوا. میرے پاس دو آپشن تھے کہ میں دایاں قدم اندر رکھ کر داخل ہوتا, دعا کرتا اللہم افتح لی ابواب رحمتک, میں مستقیم ہو گیا, میں نے استقامت لے لی. اور اگر میں بایاں قدم اندر رکھتا, دعا نہ پڑھتا, تو میں نے استقامت نہیں لی. زندگی کے ہر مرحلے پر, ہر قدم پر میرے قابل احترام سامعین اور سامعات, اللہ تعالیٰ آپ سب کو دونوں جہاں کی عافیت عطا کرے. ہر زندگی کے ہر مرحلے پر آپ دیکھیے کہ استقامت کیسے مل سکتی ہے. آگے چلیے, اس کے بعد اگلا جو مرحلہ آتا ہے, رضاعت والا معاملہ ختم ہو گیا. اس کے بعد ہمارے ایک حدیث آتی ہے کہ جی جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے کہو, 10 سال کا ہو جائے تو پھر اس کو مارو, سختی کرو اس پر. میں اور آپ, ہم نماز کے حوالے سے بہت متساہل ہیں, بہت غفلت کرتے ہیں. ہمیں اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں استغفار کرنا چاہیے, توبہ کرنی چاہیے. کبھی آپ لوگوں نے غور کیا کہ یہ جو حدیث ہے کہ جب بچہ 7 سال کی عمر میں ہو جائے تو اس کو نماز کا حکم دو, یہ 7 سال سے پہلے والا جو پیریڈ تھا وہ کہاں گیا؟ یہ 2 سال سے 2.5 سال سے لے کر 5 سال تک کا جو پیریڈ ہے وہ دور ہوتا ہے کہ جب وہ بچہ لاشعوری طور پر اپنے ماں باپ سے یہ عمل سیکھ رہا ہوتا ہے. آپ بچے کی انگلی پکڑیے اپنے بیٹے کی, اس کو انگلی پکڑ کر مسجد لے آئیے. کوئی یہاں پر آ کر نماز نہ پڑھے, کھیلے کودے شرارتیں کرے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کو مسجد کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت ہوتی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, میرے لیے نماز پڑھنا مشکل اس لیے ہوتی ہے کہ مجھے بچپن میں یہ چیز نہیں ملی. میں نے بہت بعد میں جا کر نماز شروع کی. یہ بنیادی چیز ہے. اگر ماں باپ اپنی اولاد کو یہ سبق بچپن سے نہیں دیتے, 2.5, 3, 4, 5, 6 سال کی عمر میں, یقین کریں نماز پڑھنا بہت مشکل ہو جاتی ہے. تو یہاں بھی وہی دینداری آ رہی ہے جو ماں باپ کی طرف سے اس کو ملنی چاہیے. یہاں بھی وہی چیز ہے. تو دینداری کے حوالے سے میرے بھائیوں, میرے ساتھیوں, میرے عزیز طلبہ ساتھیوں, یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے دینداری کو ہی مقدم رکھا ہے. دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اس دینداری کو اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ. یہ جو 7 سال کے بعد والا جو زمانہ ہوتا ہے, 7 سال سے لے کر 15 سال تک کا, یہ بڑا ایک کروشل ٹائمنگ ہوتی ہے, بڑی پیچیدہ ٹائمنگ ہوتی ہے, کیونکہ بچہ بغاوت والے ایج میں ہوتا ہے. بڑی محبت سے, بڑے پیار سے, بہت شفقت سے اس کو ہینڈل کیا جانا چاہیے. بہت سارے طریقے ہمیں ڈفرینٹ قسم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسرسائزز بتائی ہیں ہمیں اس حوالے سے کہ یہ دینداری اگر بچے کو دینی ہے تو کیا کیا جائے. نمبر 1, بھائی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا, جو حدیث میں آتا ہے, جس کے شروع میں یہ کہا تھا الا وانی نہیتکم عن زیارت القبور, کہ لوگوں میں نے تمہیں قبروں کی زیارتیں کرنے سے روکا تھا. الان فزوروها, اب ایسا کرو کہ قبروں کی زیارتیں کیا کرو. فإنها تذکرکم الآخرہ, یہ تمہیں آخرت کی یاد کروائے گی یہ زیارت. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خطاب ہے فزوروها, یہ قبروں کی زیارت کرو, اس کا مخاطب ایک مرد, ایک عورت, ایک بچہ, معاشرے کے تمام افراد ہیں.
ہم نے یہاں بھی ایک غلط فہمی پیدا کی کہ عورت کو قبرستان نہیں جانا چاہیے، اور اس کے لیے ہم نے ایک حدیث پیش کر دی، لعن اللہ زوارات القبور، کہ بھئی قبروں کی زیارت کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، ان عورتوں پر۔ تو عرض یہ ہے کہ جو عورت کثرت کے ساتھ جاتی ہے اس کے لیے ہے یہ معاملہ۔ کیا عورت کو آخرت کی یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا صرف آخرت کو یاد کرنے کی ذمہ داری صرف مردوں کی ہے؟ عورتوں کی بھی اتنی ہی ذمہ داری ہے۔ تو گاہے بگاہے سال میں 1-8 مرتبہ، اور بچوں کو تو سال میں 8-10 مرتبہ 4-5-6 دفعہ ان کو قبرستان لے کر جائیں اپنے پیاروں کی قبروں پر۔ ایسا مت کیجئے کہ اہل بدعات کی طرح صرف سال میں ایک دن 15 شعبان کو فکس کر لیں، اس دن سارے کے سارے لائٹیں جلاتے ہیں، قبرستان پہنچ جاتے ہیں اور پورا سال ان کو پلٹ کے پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ یہ اہل بدعات کا ایک طرز عمل ہے۔ مسلمان اپنے مرنے والوں کو، اپنے جن سے وہ محبت کرتا ہے ان کے ساتھ ہم وقت محبت کرتا ہے۔ ان کی محبت کیسے ہوتی ہے؟ اللہ ان کو معاف کر دے، اللہ ان کو بخش دے۔ گاہے بگاہے قبرستان جاتا ہے، ایک محسوس مشہد دیکھتا ہے، اس کو خود احساس ہوتا ہے کہ میں نے بھی اسی جگہ آنا ہے۔ قبرستان جا کر مجھے اپنی زندگی میں 2-3 مقام پر توبہ کرنے کی، استغفار کرنے کی توفیق بھی قبرستان جا کر ملی ہے۔ قبرستان کی زیارت کریں، یہ بڑی کامیاب ایکسرسائز ہے دینداری حاصل کرنے کے لیے، اس لیے کہ میری اور آپ کی دینداری سے دوری کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم دیدہ دلیر ہو گئے ہیں، ہم جرأت مند ہو گئے، ہم نے یہ سوچ لیا کہ جس کو ہم نے دفنایا تھا اسی میں مرنا ہے، ہم نے نہیں مرنا۔ یہ جو عدم خوف والی کیفیت ہے، یہ میرے بھائیوں قبرستان جا کر ہی ختم ہوگی۔ قبرستان کی زیارت کیا کریں، نمبر 1۔ نمبر 2، ہمارے جو خوبصورت اسلاف رحمہ اللہ، صحابہ، انبیاء، صحابہ کرام، ائمہ کرام، محدثین، مفسرین، ان کی زندگی کے حالات پڑھیے، ذرا پڑھیں تو صحیح، ذرا مصعب بن عمیر کو جانے تو صحیح کہ مصعب بن عمیر تھے کون۔ ذرا یہ تو دیکھیں کہ ابو جہل ملعون کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا مکے سے مدینے تک کا ہجرت کتنا ایمان افروز ہے۔ اگر وہ سفر پڑھے، اگر آپ نہ سفر پڑھ کے اگر رونے پر مجبور نہ تو بات کیجیے گا مجھ سے، ذرا دیکھیں تو صحیح ایک ایک صحابی کی داستان۔ ابا جی آپ میری تلوار کے زد میں آئے تھے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا تھا، یہ بات بھی تو حدیث میں، تاریخ میں موجود ہے نا کہ باپ نے کہا تھا بیٹے اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے میں تمہیں نہ چھوڑتا، اس لیے کہ باپ مسلمان تھا، بیٹا کافر تھا اس وقت۔ ابو بکر اور عبد الرحمن رضی اللہ عنہما کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے بچوں کو معذرت کے ساتھ، بسد معذرت، ہمارے بچوں کو فلم اسٹارز کا تو پتا ہے، کرکٹ اسٹارز کا تو پتا ہے، لیکن عشرہ مبشرہ کا نہیں پتا، ہمارے اسٹارز کو ائمہ کا نہیں پتا، ہمارے طلبہ کو، ہمارے بچوں کو محدثین کا نہیں پتا، مفسرین کا نہیں پتا۔ آج میرے بچوں کو اسکول، کالجز، یونیورسٹیز چلے جائیں، کسی کو نہیں پتا ہوگا امام بخاری کون تھے، کسی کو نہیں پتا تھا ابن تیمیہ کون ہوں گے، کسی کو نہیں پتا امام مالک کون ہے، امام احمد بن حنبل کون ہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کون ہے، کسی کو نہیں پتا ہوگا۔ کرکٹ ٹیم کے 11 کے 11 کھلاڑی ان کو یاد ہوں گے، ساری ٹیموں کے کھلاڑیوں کے نام یاد ہوں گے۔ یہ میری اور آپ کی کوتاہی ہے۔ واللہ العظیم مجھ سے اور آپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ دیکھو ایک دن آنے والا ہے جس دن تم سے پوچھا جائے گا ایک ایک نعمت کے بارے میں۔ اولاد ہمارے پاس ایک نعمت ہے، اس کی دینداری میری اور آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم یہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے تو عند اللہ ہم مجرم ہیں، ہم سے پوچھا جائے گا اور بڑی سخت گرفت ہوگی۔ تو اسلاف رحمہ اللہ کے واقعات اپنے بچوں کو سنائیے۔ چھوٹی چھوٹی کتابیں دار اندلس نے پبلش کی ہیں، دارالسلام نے پبلش کی ہوئی ہیں، آپ یہ خریدیے، ان بچوں کو دیجیے، یا پی ڈی ایف میں اب تو ہر چیز آ گئی ہے، وہ ان کو پڑھوائیے۔ اور تیسری چیز، ویسے تو بہت ساری چیزیں لیکن میں تیسری چیز بتا کر اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور تیسری چیز یہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ جو مسنون اذکار ہیں نا، یہ آپ اپنے بچوں کو بتائیے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے باہر نکلتے وقت، کھانا کھاتے وقت کھانا، دودھ پیتے وقت، رات سوتے وقت، صبح اٹھتے وقت، مختلف مواقع کی جو دعائیں ہیں وہ چھوٹی چھوٹی آپ اپنے بچوں کو یاد کروائیں۔ اور اس یاد کروانے کے ساتھ ساتھ سب سے بہترین طریقہ جس میں میں اور آپ ہم سب غفلت کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم خود ان دعاؤں کو اپنے گھروں میں اپلائی کریں، تو یقین کیجئے بچے خود بخود شروع ہو جائیں گے اس بارے میں۔ یہ دینداری ہے۔
ہم جن بچوں میں دینداری کی بنیاد ان 10 12 15 سال تک رکھ سکتے ہیں رکھ دیجئے، اس کے بعد وہ ساری زندگی وہ بچہ ہمارے لیے اس حدیث کے مصداق بن جائے گا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان فوت ہوتا ہے انسان تو اس کے 3 باتوں کے علاوہ اس کے سب کچھ اس سے منقطع ہو جاتا ہے، اس میں آخر میں ایک الفاظ ہیں ولد صالح یدعو لہ۔ تو جب ہم بچے میں دینداری کی بنیاد رکھیں گے 10 12 15 سال کی عمر تک وہ بچہ ہمارے لیے ولد صالح بن کر رہے گا، اور پھر وہ یدعو لہ وہ ہمارے لیے دعائیں کرتا رہے گا، ہمارے مرنے کے بعد بھی ہماری نیکیوں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بھی، بہت کوتاہیاں ہیں میرے پاس بھی، ہم سب کے پاس، ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے اللہ ہماری دینداری کو عملاً اختیار کرنے کے حوالے سے جو کوتاہیاں ہیں، جو غفلتیں ہیں، جو لاپرواہی، اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائے، ہمیں توفیق بلکہ توفیق مزید عطا کرے۔ دعا میں یاد رکھیے اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم اذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداءک اعداء الدین، اللہم اہلک الظالمین بالظالمین، اللہم اشفی مرضانا ومرضى المسلمین۔ ہمارے ایک ساتھی ہیں، ان کی والدہ بہت شدید بیمار ہیں، انہوں نے دعا کے لیے اپیل کی ہے، وہ اور میرے سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ اللہ ایسی شفا عطا کر جس کے بعد کوئی تکلیف نہ رہے، اللہ وہ شفا عطا کر جو ان کے لیے ان کے گناہوں کے کفارے کا سبب بن جائے۔ وطن عزیز کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کو قائم و دائم رکھ، حکمرانوں کے لیے خیر کی دعا مانگیے۔ اور آخر میں ایک چھوٹا سا اعلان کرنا ہے، یہ جو اتوار آنے والا ہے ہمارا پرسوں، ہماری جامعہ کے ایک استاد بھی ہیں ڈاکٹر فراز الحق، ان کا ایک محاضرہ ہے مغرب سے عشاء تک، آئی تھنک مجھے وینیو آئی ایم ناٹ کنفرم اباؤٹ وینیو، مسجد سعد بن ابی وقاص میں ہے، اور وہ آئی تھنک شاید لائیو بھی نشر کیا جائے گا۔ اور اس محاضرے کا لیکچر کا عنوان جو ہے فلسطین کا جو معاملہ چل رہا ہے اس حوالے سے کیا حقائق کیا ہیں، پس منظر کیا ہیں، میں اور آپ کیا کر سکتے ہیں، تو ڈاکٹر فراز الحق کو سننا مت بھولیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی عافیت عطا کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وقوموا للہ قانتین۔